میرے بھائیوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے ہیں۔ پروگرام کے مطابق یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ مدینہ کا گورنر ولید ہے۔ اس کو آرڈر آیا کہ یزید کی بیعت لے لی جائے۔ اب یہ لوگوں سے بیعت لے رہا ہے۔ نبی کا نواسہ، نور نظر بطول، گلستان رسالت کا پھول اور باغیچہ علی کی مسکراہتی کلی۔ آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ ولید کہتا ہے بیعت کرو۔ آپ فرماتے ہیں ولید میں یزید پر مطمئن نہیں ہوں، مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ مہلت دینے کے بعد کچھ دن گزرے تو اس نے کہا حضرت بیعت کیجئے، پیچھے سے بہت سخت آرڈر آ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چھٹکارا نہیں۔ اب آپ موقع پا کر رات کو مدینہ سے نکلنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ میں نے سیرت کی کتب میں پڑھا ہے، جب آپ چلنے لگے تو گھر والے آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کو ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں، اور ایک بچی صغرا بیمار ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے میری پیاری بیٹی، تم مدینہ میں رہ کچھ دن گزریں گے تو میں علی اکبر کو بھیجوں گا، وہ آ کر تجھے لے جائے گا۔ اب آپ رات کو نکلتے ہیں۔ مدینہ کی سرزمین کی گلیاں ہیں، اپنے نانا جان کے روضہ پاک کے پاس سے گزرتے ہیں، بقیع الغرقد میں جاتے ہیں، جنت البقیع میں، اور اپنی اماں جان کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں اے میری پیاری اماں، تجھ پر سلام ہو۔ اے میرے نانا جان، آپ پر سلام ہو۔ میرے برادر، یہاں سے نکل کر آپ مکے چلے جاتے ہیں۔ مکہ پہنچ کر وہاں قیام کرتے ہیں۔ ادھر کوفہ والوں کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ جناب حسین بن علی رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں۔ انہوں نے خط لکھنا شروع کر دی کہ جناب ہم آپ کے بڑے عقیدت مند ہیں، ارادت مند ہیں، ہم آپ کے بڑے فرفتہ ہیں، آپ مکہ چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائیں۔ یہ خط آئے، 100 آیا، 150 آیا، بلکہ 1000 آیا۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ 12,000 خطوط آئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط پر خطوط آ رہے ہیں، جن کا مضمون یہ ہے جناب ہم آپ کے باپ کے بڑے عقیدت مند تھے، آپ کے بھی عقیدت مند ہیں، ہمارے پاس آ جائیں، آپ تبلیغ کرنا، اسلام پھیلانا، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم یزید پر مطمئن نہیں ہیں۔ جب یہ خطوط آئے تو سیدنا حسین بن علی نے ان خطوط کے پیش نظر ارادہ فرمایا کہ میں پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجتا ہوں، وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے کر مجھے بتائے گا۔ سیدنا مسلم بن عقیل جاتے ہیں، جاتے جاتے اپنے 2 بیٹوں سیدنا عبداللہ اور ابراہیم کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، چاچا زاد بھائیوں میں کتنا پیار ہے۔ اللہ کریم ہمارے درمیان بھی ایسا پیار عطا فرمائے۔ یہ منزل بمنزل سفر طے کرتے کرتے کوفہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ سیدنا حسین کے چاچا زاد بھائی سیدنا مسلم بن عقیل آ رہے ہیں۔ وہ باہر نکلے، بڑا استقبال ہوا، لوگوں نے اہلا و سہلا، خوش آمدید کہا۔ سیدنا عبداللہ بن اوفا کے گھر ٹھہر جاتے ہیں۔ لوگوں کو اطلاع ملتی ہے تو لوگ پروانہ وار آ کر بیعت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد تقریباً 4000 ہے۔ بڑھتے بڑھتے 40,000 افراد نے بیعت کی تو سیدنا مسلم بن عقیل نے ایک قاصد کو خط دے کر مکہ بھیجا کہ میرے بھائی حسین آپ جلدی کوفہ آ جائیں، حالات بڑے بہتر ہیں۔
لوگ آپ کے انتظار میں تڑپ رہے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے آنکھیں فرش رحب بنا دی ہیں، اس لیے جلدی آ جائیں۔ مکہ یہ قاصد اس طرف چل پڑتا ہے، ادھر کسی نے یزید کو مخبری کر دی کہ جناب یہ دیکھیے یہاں ایک آدمی آیا ہے جو تمہارے خلاف بیعت لے رہا ہے۔ وہاں تو بہت شور ہے، دنیا اس کے پیچھے لگ گئی ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ان منافقوں پر۔ یہ مخبر، یہ منافق جس محفل میں بھی بیٹھتے ہیں اس محفل کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو ان مخبروں پر، ان منافقوں پر۔ میرے بھائی، اس نے وہاں کے گورنر سیدنا نعمان بن بشیر کو خط لکھا کہ سیدنا مسلم بن عقیل کو فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سیدنا نعمان بن بشیر کو جب یہ خط ملتا ہے، آپ مسلم بن عقیل کو بلا کر کہتے ہیں جناب مجھے یزید کی طرف سے یہ خط آ گیا ہے، اس لیے آپ اس کے دربار میں چلیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یزید کے پاس نہیں جانا۔ اس نے کہا چلو پھر آپ کی مرضی ہے۔ لوگوں نے جا کر بتایا اے یزید وہ تو بہت نرم طبیعت کا گورنر ہے، وہ تو اس کی فیور کرتا ہے، کوئی سختی نہیں کرتا، کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ چنانچہ اس کو برطرف کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ جب یہ ابن زیاد آیا، اس نے آتے ہی آدمی بھیجے کہ مسلم کا پتہ کرو کہاں ہے۔ سیدنا مسلم اس وقت سیدنا عروہ بن ہانی کے گھر موجود تھے۔ سیدنا عروہ بن ہانی کو بلا کر ابن زیاد نے پوچھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ عروہ بن ہانی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تو نہیں بتاتا تو اپنی جان کا سودا کر لے، میں قربان جاؤں عروہ بن ہانی پر۔ انہوں نے کہا جان تو جا سکتی ہے لیکن میں حسین کے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنے ہاتھ سے تیرے سپرد نہیں کر سکتا۔ جناب وہاں حکم دے دیا گیا کہ سیدنا عروہ بن ہانی کو جلاد کوڑے مارے، 1000 کوڑے مارے گئے۔ جس وقت 500 کوڑے لگے تو سیدنا عروہ شہید ہو گئے۔ یہ کوفہ کا پہلا شہید ہے۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہی بھیجے کہ سیدنا مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ سیدنا مسلم کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا تو ابن زیاد کہتا ہے بیعت کر لو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں بیعت نہیں ہو سکتی، گلا کٹ سکتا ہے، گردن کٹ سکتی ہے لیکن سر جھک نہیں سکتا۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ جب سیدنا مسلم بن عقیل آپ نے انکار کیا تو آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا کوئی سانس زندگی کی کوئی رمق باقی ہے۔ آپ سیدنا عمر بن سعد کو بلا کر کہتے ہیں اے ابن سعد تم میرا رشتہ دار ہے، اس لیے میری چند ایک وصیتیں سن لے۔ جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے بیٹوں کو مکہ پہنچا دینا۔ جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے کپڑے اتار کر مجھے ننگا نہ کرنا۔ تیسری وصیت یہ ہے میرے بھائی حسین کو خبر پہنچا دو کہ آپ کو کوفہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ 40,000 بیعت کرنے والوں نے جب ابن زیاد کی دھمکیاں سنی،
سیدنا مسلم نے ان کو بلا لیا تو 40,000 میں سے 4,000 رہ گئے۔ اگلے دن بلایا تو 500 رہ گئے۔ اگلے دن بلایا تو 30 رہ گئے۔ میں نے سیرت کی ایک کتاب میں پڑھا، جنہوں نے یہ خطوط لکھ کر بلایا تھا۔ ایک دن مسلم بن عقیل عشاء کی جماعت کرانے لگے تو پیچھے 30 آدمی کھڑے ہیں، لیکن جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ یہ 40,000 بیعت کرنے اور 12,000 خطوط لکھنے والے شیعہ جماعت کے لوگوں نے جب ابن زیاد کی دھمکیاں سنی تو سیدنا مسلم بن عقیل کے پیچھے سے نماز چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اے منافقو، تم خود ہی حسین کو بلانے والے تھے، جس طرح یوسف کے بھائی خود لے کر جانے والے تھے، خود ہی کنویں میں پھینکنے والے تھے، خود ہی بین ڈالنے والے تھے۔ تم نے بھی سیدنا حسین کو خطوط لکھ کر بلایا، پھر تم نے بیعت بھی کی اور مسلم بن عقیل کے ساتھ عقیدت کا اظہار بھی کیا، لیکن ابن زیاد کی دھمکیاں دیکھ کر تم نماز پڑھنا بھی چھوڑ گئے۔ پتہ چلا کہ یہ رونے والے سب سچے نہیں ہوتے۔ یہ دیکھ لے قرآن حکیم کیا کہتا ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے ابا جی بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ باپ عقل مند تھا، وہ کہتا ہے یہ اس لیے رونے والے جھوٹے ہیں، خود ہی بلانے والے، خود ہی قتل کرنے والے، خود ہی پیٹنے والے۔ بتاؤ میرے مصطفیٰ کی زندگی میں میرے نبی کے چچا شہید ہوئے، سید الشہداء کا لقب پاتے ہیں، ان کے علاوہ میدان احد میں 70 لاشیں پڑی ہیں۔ میں رب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا میرے مصطفیٰ نے ان شہداء پر ماتم کیا ہے؟ کیا میرے نبی نے ان کا تعزیہ نکالا ہے؟ کیا چاچا حمزہ کا علم نکالا ہے؟ جا میرا اعلان ہے، رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر میرے مصطفیٰ سے ماتمی جلوس نکالنا ثابت کر دے، اگلے 10 محرم کو تو ایک گھوڑا نکالتا ہے، ہم 50 گھوڑے لے کر آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی سے تا قیامت یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھنے سیدنا مسلم بن عقیل کے 2 بچے رہ جاتے ہیں، جو قاضی شریح کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ سیدنا مسلم وصیت کر گئے کہ میرے بیٹوں کو مکہ پہنچا دینا۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کو بھی دھمکی ملی، اے مسلم کے بچے سنبھالنے والے، قاضی اگر تجھے اپنے جان کی ضرورت ہے تو مسلم کے بچے ہمارے حوالے کر دے۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ رات کو موقع پا کر سیدنا مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلیوں کے ساتھ لگا کر کہتے ہیں، آؤ میں تم کو اس قافلہ کے ساتھ ملا آؤں جو قافلہ مکہ مدینہ جانے والا ہے۔ قافلہ جاتے جاتے نکل گیا۔ قاضی اپنی جان سے ڈرتا ہوا ان بچوں کو رات کے 1-2 بجے ریت کے ایک ٹیلے پر بٹھا کر آ جاتا ہے۔ بچے چلتے چلتے کسی دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ابن زیاد کے سپاہی گلیوں میں پہرا دیتے ہیں، ان بچوں کو مل جاتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، اے بچوں تم کون ہو؟ میرے بھائی بچے رو کر کہتے ہیں، اے پوچھنے والوں ہم کو کیا پوچھتے ہو، ہم کون ہیں؟ اگر ہمارا کوئی ہوتا تو ہم آدھی رات کو اس گرم ریت پر نہ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ جن کے ماں باپ ہوتے ہیں بچہ گم ہو جاتا ہے تو وہ پتہ کرتے ہیں، مسجد کے سپیکر پر اعلان ہوتا ہے،
بچہ لاپتہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو نیند نہیں آتی۔ اے پوچھنے والے، اگر ہمارا کوئی ہوتا تو ہم رات کو گلیوں میں نہ گھومتے۔ بتایا ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ پہرا دینے والے پوچھتے ہیں کس طرح آئے ہو؟ بچے کہنے لگے باپ تو ہمارا شہید ہو گیا ہے۔ یہ بچوں کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ان بچوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا مسلم کی شہادت 3 ذی الحجہ کو ہوتی ہے۔ ادھر سیدنا مسلم کا خط پہنچ جاتا ہے تو سیدنا حسین خط پڑھ کر 3 ذی الحجہ کو چل پڑتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا اے حسین وہاں جانے کا کوئی جواز نہیں۔ سیدنا حسین فرماتے ہیں یہ خطوط آئے ہیں۔ مسلم نے حالات کا جائزہ لیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرمانے لگے اے میرے بھتیجے حسین، اگر جانا ہے تو اکیلا جا، بچوں اور مستورات کو ساتھ لے کر نہ جا۔ معلوم ہوا سیدنا حسین کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں۔ اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو خواتین کو ساتھ نہ لے جاتے۔ 6 مہینے کا علی اصغر نہ جاتا، بچے اور بچیاں نہ جاتی، سیدہ سکینہ نہ جاتی۔ میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں آپ کی نیک نیت پر۔ ایک ہی پروگرام ہے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ارادہ ہے۔ میں جاؤں گا، جو وہاں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو دور کروں گا، اللہ کی توحید کا نغمہ گاؤں گا، نبی کی سنت کا پہرا دوں گا۔ میرے برادر سیدنا حسین یہ سوچ لے کر چل پڑتے ہیں۔ روکنے والے روکتے رہتے ہیں لیکن 82 آدمی چل پڑے۔ ان میں میرے نبی کی نواسی سیدہ سکینہ بھی ہے، ان میں حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ بھی ہے، صغرا بھی پیچھے رہ گئی ہے۔ ان میں سیدہ زینب نبی کی نواسی بھی ہے، ان میں شہر بانو سیدنا حسین کی بیوی بھی ہے، ان میں فاطمہ بنت حسین بھی ہے، ان میں قاسم بن حسن بھی ہے، ان میں زینب کے بیٹے اون اور محمد بھی ہیں، ان میں 70-80 سال کے بڑے بھی ہیں۔ چلتے چلتے یہ 80-82 افراد مقام صفا پر پہنچتے ہیں۔ وہاں ایک شاعر فرزدق ملتا ہے۔ آپ ان سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ شاعر فرزدق کہتا ہے اے حسین، اصل میں بات یہ ہے کہ کوفہ نہ جانا، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر آپ گھبراتے نہیں، فرماتے ہیں عزم کر لیا ہے، اس کو توڑنا نہیں۔ آگے جاتے ہیں، آگے ایک اور مقام آتا ہے، وہاں جا کر ٹھہرتے ہیں۔ آگے کوفہ سے ایک اور قاصد ملتا ہے، آپ اس سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے کہا کہ واپس ہو جانا چاہیے۔ سیدنا مسلم بن عقیل کے بھائی کہتے ہیں بھائی حسین، بھائیوں کو بھائیوں کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے، آپ نے بے وفائی نہیں کرنا۔ اب ہم نے پیچھے نہیں جانا، آگے ہی جانا ہے۔ سیدنا حسین بن علی کو بھی خیال آیا کہ میں وہاں جا کر ان کو خطوط دکھاؤں گا، ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں۔ آپ اور آگے چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، حر بن یزید 1000 آدمیوں کا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ اس کی ملاقات سیدنا حسین سے ہو جاتی ہے۔ سیدنا حسین فرماتے ہیں تو کس طرح آیا ہے؟ حر بن یزید لعنتی کہتا ہے مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے، حسین سے کہو یزید کے پاس پہنچ کر بیعت کر لے یا واپس چلا جائے۔ سیدنا حسین فرماتے ہیں میں نے واپس بھی نہیں جانا، بیعت بھی نہیں کرنی،
دن گزرتے رہے، راتیں گزرتی گئی، قافلہ آگے چلتا رہا اور گفتگو ہوتی رہی۔ حر بن یزید کو پیچھے سے ابن زیاد کا خط آیا کہ اب حسین تیرے قابو میں ہے، تو پیچھے بھی نہ جائے، کسی ملک کی سرحد پار کر کے نہ دوڑے اور کسی قلعہ میں بند بھی نہ ہو، اس کو کسی جگہ اتار کر محاصرہ کر لو۔ سیدنا حسین بن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہیں، چلتے چلتے 2 محرم الحرام آ جاتا ہے، آپ میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں۔ کربلا کھلا میدان ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا میدان ہے؟ بتایا یہ میدان کربلا ہے۔ کرب اور بلا 2 لفظ ہیں، ایک کرب دوسرا بلا، کرب ہی کرب، مصائب ہی مصائب، اس میدان کا نام ہی میدان کربلا ہے۔ آواز آتی ہے اے حسین، کبھی تو مدینے کا حسین کہلواتا تھا، کبھی مکہ کا حسین کہلواتا تھا، آج تو جس میدان میں پہنچ گیا ہے اب قیامت تک کربلا والا حسین ہی کہلوائے گا۔ خیمے لگا دیے، مستورات بچے بٹھا دیے، ادھر سے سیدنا عمر بن سعد 4000 ساتھی لے کر یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سپہ سالار ہے، اس کو پیچھے سے آرڈر ہے کہ جا کر ان کے گرد گھیرا ڈال لو، یہ کہیں جانے نہ پائے۔ سیدنا حسین بن علی فرماتے ہیں اے عمر، تو میرا رشتہ دار ہے، بات سن لے، اگر حالات بہتر نہیں تو پھر 3 باتیں ہیں، مجھے مکہ مدینہ واپس جانے دیں، مجھے کسی اسلامی ریاست کی سرحد پر جانے دیں، مجھے یزید کے ساتھ خود ہی معاملہ طے کر لینے دیں۔ پیچھے سے شمر ابن یزید کا آرڈر لے کر پہنچ جاتا ہے کہ اب تم نہ مدینہ جا سکتے ہو، نہ مکہ جا سکتے ہو، اور نہ کسی اور ملک کی سرحد پر جا سکتے ہو۔ اب تو ہمیں آرڈر ہے کہ تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، بیعت کر لو، ورنہ اپنے آپ کو قتل کروانے کے لیے تیار رہو۔ سیدنا حسین فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ان کی جرت پر، ان کی استقامت پر، ان کے حلم پر، ان کی بہادری پر، بیعت تو نہیں کرنی، سر جاتا ہے تو جائے، بچے جاتے ہیں تو جائیں، ساتھی جاتے ہیں تو جائیں، لیکن ہم نے جبر اور ظلم کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ سیدنا حسین کا نام یاد رکھنے والوں، دیکھنے آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو نے سیدنا حسین کا پیغام بھلا دیا ہے۔ آپ نے تو پیغام دیا کہ کسی جابر ظالم کے سامنے نہیں جھکنا، سر کٹ تو سکتا ہے لیکن سر نگوں نہیں ہو سکتا۔ میں صدقہ جاؤں، سب دھمکیاں موجود ہیں لیکن نواسہ رسول کے دل پر کوئی بوجھ اثر نہیں۔ اگلے دن آتا ہے تو آمنے سامنا ہوتا ہے، سپہ سالار عمر بن سعد لشکر لے کر آ جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، پیاس لگتی ہے، سیدنا عباس کو فرات سے پانی لینے کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہاں ابن زیاد کی فوجوں کے پہرے لگ جاتے ہیں، 500 آدمی پہرے دار ہو جاتا ہے کہ پانی بھی بند کیا جائے۔ مورخین لکھتے ہیں پانی بند، میں تیری تاریخ کے پیش نظر کہتا ہوں، امام طبرانی نے لکھا 3 دن پانی بند کر دیا گیا ہے، میں کہتا ہوں جس کا 3 دن پانی بند رہا یہ بھی مظلوم ہے، جس کا مدینے میں 40 دن پانی بند رہا اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ میرے برادر، سیدنا حسین کے بھائی اور علی المرتضیٰ کے بیٹے سیدنا عباس کا پہلا یہ دایاں بازو پھر بایاں بازو زخمی کر دیا گیا،
پھر انہوں نے مشکیزہ اپنے دانتوں سے پکڑ لیا، حتیٰ کہ تیر مار مار کر آپ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا حسین اٹھتے ہیں اور اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھا کر خیمے کے پاس لے آتے ہیں۔ اگلا دن آتا ہے، پھر دو جعفری بھائی نکلتے ہیں، پھر غفاری برادران نکلتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے میرا قاسم نکلتا ہے۔ یہ سیدنا حسن کے بیٹے ہیں، 18-19 سال کی عمر ہے۔ ایک بات نوٹ کرنے والے ہیں کہ چھوٹے بچے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ یہاں تو کہتا ہے پانی بند ہو گیا، قطرہ نہیں ملتا، ہونٹ خشک ہے۔ ساتھ کہتا ہے سیدنا قاسم کی شادی میدان کربلا میں ہوئی۔ پتہ چلا کہ محرم کے ماہ میں شادی نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد نوجوان قاسم آئے، اس کے بعد علی اکبر نکلتے ہیں۔ یہ بھی 18 سال کا نوجوان ہے، اپنی ماں کو ملتا ہے، اپنی پھوپھی زینب کو ملتا ہے، اپنی بہن سکینہ کو ملتا ہے، اپنے ابا جان کے گلے لگ جاتا ہے۔ یہ بھی جا کر شہید ہوتا ہے۔ ابھی کوئی سانس باقی ہے کہ بیٹا علی اکبر اپنے باپ سیدنا حسین کو کہتا ہے، ابا جان موت کا وقت تو آ گیا ہے، اس لیے میں گھر میں میری ماں، پھوپھی، بہنوں اور مدینہ والی صغرا کو میرا سلام پہنچا دینا۔ ہم وعدہ کر کے آئے تھے کہ آ کر ان کو لے جائیں گے۔ ادھر بی بی صغرا مدینہ سے باہر نکل کر مدینہ کی راہ چلنے والوں سے پوچھتی ہے، اے مسافروں، اگر کوئی کوفہ سے آیا ہے تو میرے بھائی کا پتہ بتائے، میرے باپ کا پتہ بتائے۔ ان کے بعد 6 ماہ کا علی اصغر آیا، جس کے حلق میں تیر لگا تو یہ بھی شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا حسین سے جب سب کی نعشیں دفن نہیں ہوتی، یہ چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ ہے، سیدنا حسین قبر کھود رہے ہیں، گود میں علی اصغر کو اٹھایا ہوا ہے، قبر میں لٹا کر اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حلم والے نواسہ رسول ہیں جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ میرے بھائیوں، پھر اس کے بعد جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں کہ سب شہید ہو جاتے ہیں۔ 70-72 لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اب سیدنا حسین کی باری آئی، آخری وقت ہے، آپ خیموں میں جاتے ہیں، بہن زینب کو ملتے ہیں، بچی سکینہ کے سر پر پیار دیتے ہیں۔ سیدنا حسین خیمہ میں جا کر شہربانوں کو ملتے ہیں۔ شہربانوں سیدنا حسین کو چلتے وقت کہتی ہیں، اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، اگر مجھ سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو مجھے معاف کر دینا۔ بہن زینب بھائی کے گلے لگ جاتی ہے۔ سیدنا حسین آخری وقت وصیت کرتے ہیں، لا ترخی علی شعرا ولا تناوی بالویل والاویل۔ اے میری ماں جائی بہن زینب، اگر میں شہادت کا پیالہ پی جاؤں تو میری شہادت پر اس طرح صبر کر کر دکھانا۔ میری اور تیری ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آمنہ کے لال کی وفات پر صبر کر کر دکھایا تھا۔
ہے میری بہن بھائی کی شہادت پر صبر کرنا۔ سیدنا حسین خیمے سے نکل کر جاتے ہیں، آگے دشمن شیروں کی طرح آگے دشمن کھڑے ہوئے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے۔ آپ کو زخم لگتے ہیں، 10 لگے تو نہیں گرے، 20 لگے تو نہیں گرے، 30 زخم لگے، سیدنا حسین نہیں گرتے۔ میں نے کتاب میں پڑھا آپ کو 34 زخم تلواروں کے اور 32 زخم نیزوں کے لگتے ہیں۔ معلوم ہوا توحید کی وجہ سے چھریاں لگتی ہیں، خنجر لگتے ہیں، لیکن اللہ والے گھبراتے نہیں۔ جو خنجر کھاتا ہے اپنے بچے ذبح کرواتا ہے۔ جب تک میری جان میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، میں وہ مسلک بیان کرنے سے کبھی باز نہیں آتا۔ توحید کا جھنڈا بلند کیا جائے تو کتاب و سنت کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ جناب سیدنا حسین بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ بہن زینب کو پتہ چلتا ہے تو بھائی کے لاشیں پر آتی ہیں۔ دیکھا کہ سارا گھرانہ لٹ گیا۔ ادھر آن اور محمد بیٹوں کے لاشیں ہیں، ادھر بھتیجے قاسم علی اکبر علی اصغر کے لاشیں ہیں، ادھر بھائی عقیل کے بیٹوں کی لاشیں ہیں، ادھر عقیل کے بھائیوں کی لاشیں ہیں۔ سارا میدان ناشوں سے بھرا ہوا ہے۔ 72 ناشیں ان کی ہیں، 88 ناشیں یزید کے لشکر کی ہیں۔ بہن آئی جھولی خالی ہو گئی، پیار دینے والا کوئی نہ رہا۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، شام ہو گئی۔ ادھر سے تلواروں کے وار آ رہے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو سیدنا حسین نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ والو، رب کا واسطہ دے کر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ سیدنا حسین نے میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑی۔ تیرے ملنگوں نے کبھی نماز پڑھی نہیں۔ بے شرم بھنگ کا پیالہ پیتا ہے، چرس کا کش لگاتا ہے اور یا حسین کہتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، میری حسین سے محبت کا اندازہ کر لیں کہ میں تو بے وضو ہو کر حسین کا نام بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ آج سیدنا حسین کا نام لے رہا ہوں تو وضو کر کے لے رہا ہوں۔ آپ نے یہ بتایا نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ بتاؤ کیا ان کو 10 دن نماز سوجی؟ یار لوگ 10 دن تو کوٹ کر لگا لیتے ہیں، پھر 12.25 ماہ زکوٰۃ سے چھٹی، عشر سے چھٹی، روزوں سے چھٹی، قربانی سے چھٹی، جنت سے بھی چھٹی۔ چل ہم کو یہ سودا گوارا ہے۔ اگلا دن آیا تو عمر بن سعد ان سب ناشوں کے اور میرے حسین کا بھی سر کٹواتا ہے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ جو گھر کی 8 نفوس بیویاں بچتی ہیں، ان کو بھی اونٹوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ مشکات شریف میں لکھا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ سیدنا حسین کا سر ایک تھال میں رکھ کر جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ابن زیاد سیدنا حسین کے ان ہونٹوں پر اپنی چھڑی مارتا ہے۔ سیدنا انس پاس ہیں، آپ فرماتے ہیں، اے ابن زیاد، تو ان ہونٹوں پر چھڑیاں مار رہا ہے۔ آمنہ کے لال جن ہونٹوں کو چومتے رہے ہیں، آمنہ کے لال حسین کی زبان منہ میں ڈال کر چوستے تھے۔ آمنہ کے لال حسن و حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے تھے۔ آمنہ کے لال ان کے چہروں پر بوسے دیتے تھے۔ یہ سن کر اسے غصہ آ جاتا ہے، کہتا ہے تیری بھی خیر نہیں، لیکن اسے اتنی جرت نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا بڑا بوڑھا
عظمتوں والا صحابی ہے۔ کچھ دن وہیں رہنے کے بعد سر نیزے پر لٹکائے گئے، پھر 3 دن یہیں رہے۔ پھر ابن زیاد نے حکم دیا ان کو دمشق پہنچایا جائے۔ اب سر وہاں پہنچائے گئے ہیں۔ جب سیدنا حسین کے ساتھیوں کے سر وہاں پہنچتے ہیں تو یزید کو پتہ چلتا ہے، تو ساری کارروائی بتائی جاتی ہے۔ تو یزید کہتا ہے ابن زیاد میں نے تجھے قتل کرنے اور سر اتارنے کا حکم تو نہیں دیا تھا۔ حسین میرے پاس آ جاتا تو ہم خود ہی سمجھوتا کر لیتے۔ یزید نے عزت و تکریم کی، بٹھایا، خواتین کے کھانے پینے کا انتظام کیا، پھر 30 سوار دے کر ان مستورات کو مکہ مدینہ پہنچا دیا۔ میرے برادر، یہ واقعہ کرب و بلا، یہ حادثہ کرب و بلا، یہ ثانیہ کرب و بلا جو لاکھوں عبرتوں اور اسباق پر مبنی ہے، اس میں سبق ہی سبق ہیں، اس میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں۔ سیدنا حسین بن علی سب سے بڑا پیغام یہ دے کر گئے ہیں کہ جبر کے سامنے کبھی سر جھکانا نہیں، اللہ کی توحید کا جھنڈا کبھی بھی نہیں جھکانا۔ سیدنا حسین بن علی یہ سبق دے کر گئے ہیں، اللہ کے دین سے بچے بھی قربان کرنا پڑے تو کر دینا، مال قربان کرنا پڑے تو کر دینا، جان قربان کرنا پڑے تو دریغ نہ کرنا۔ میرے برادر، سیدنا حسین بن علی نے شہادت کا جام پی لیا۔ آپ نے شہادت کے بعد آپ کی بیوی نے ماتم نہیں کیا، آپ کی بہن زینب نے ماتم نہیں کیا۔ یہ ماتم کسی بھی کتاب سے نہیں ملے گا، بلکہ جناب سیدنا حسین نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لاشے پر رویا نہ جائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، لعن اللہ الناحیۃ والمستمعہ، بین سننے والی پر بھی لعنت ہے، دیکھنے والی اور کرنے والے پر بھی لعنت ہے۔ میرے برادر، معلوم ہوا اگر سیدنا حسین کو علم غیب ہوتا تو کبھی بھی سیدنا مسلم بن عقیل کو پہلے نہ بھیجتے۔ اللہ تو سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، تیرا مصطفیٰ سچا ہے۔ وقت کافی ہو گیا، یار زندہ صحبت باقی۔ میں ان الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے قرآن نبی کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی، سنتیں پڑھی۔